کر سکتے ہیں۔ ایسے جانور کا نام گائے ہے یا بیل ہے یا اونٹ ہے یا بھینس ہے، ان میں سے کوئی سا جانور ہے آپ اس کی قربانی دینا چاہتے ہیں آپ دے سکتے ہیں، اس کا نام ہے بدنا۔ اور اس کے لیے سسٹم کیا ہے، جس طرح کوئی شخص اپنے اپنے موطن سے یعنی جو اس کا موقف ہے وہاں سے احرام باندھتا ہے تو اس وقت ایک جانور کے گلے میں چیتلا ڈال دیتے ہیں اس نشانی کے طور پر کہ یہ مینا میں جانے والا جانور ہے۔ قرآن نے اس کو بدنا کہا ہے، اس کے متعلق نہیں بتلایا کہ اس نے پہلے کوئی چلا کاٹا ہوا ہو، کوئی تسبیحات پڑی ہوئی ہو، کوئی فالتو اس نے عبادت کی ہوئی ہو، یا اس کو کم از کم غسل کرایا ہو۔ نہیں، نہ غسل شرط ہے نہ طہارت شرط ہے، صرف اس نیت سے کہ جا کے مینا میں قربانی دیں گے تو اس نیت سے اس کے گلے میں ایک نشانی ڈالیں، اسی وقت وہ بدنا بن گیا ہے۔ اور احرام باندھنے والے نے لبیک کہا ہے تو اس وقت وہ محرم ہو گیا ہے۔ اب وہ نہ شکار کر سکتا ہے نہ شکاری کو اشارہ کر سکتا ہے۔ اگر کسی شکاری کو وہ اشارہ کرے، اس کے اشارے کے مطابق وہ شکار کر لے، اس جانور کا گوشت ناجائز ہے، وہ استعمال نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس وقت ایک مقدس مقام پر جا رہا ہے۔ تو آداب بتائے، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اگر مقامات مقدسہ کی طرف سفر کر رہے ہو کوئی زیادتی نہ کرو، کوئی بے ادبی نہ کرو۔ اب جناب اس کا بدنا نام پڑ گیا ہے، اور بدنا کی حیثیت کیا ہے؟ فرمایا کہ بدنا کی حیثیت یہ ہے کہ وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ کی نشانیوں سے قرآن مجید سے استدلال کیا، من یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، کہ جو اللہ کی نشانیاں ہیں ان کی تعظیم کرنا دل کا تقوی ہے۔ ہاتھ کا تقوی، پاؤں کا تقوی، نیکی کی طرف سفر کرنا پاؤں کا تقوی ہے، ہاتھ سے کسی اچھے کام کو انجام دینا یہ ہاتھ کا تقوی ہے، اور اچھی بات کرنا یہ زبان کا تقوی ہے۔ لیکن دل سے ان جانوروں کی تعظیم کرنا کہ جن جانوروں کو نیکی کے ارادے سے مقدس مقام کی طرف منہ کر کے چلایا گیا ہے، اس کا تعلق اب مینا سے ہو گیا ہے، اس کی تعظیم کرنی ہوگی، اور یہ دل کا تقوی ہوگا۔ حضرت سیدہ ہاجرہ، جن کو انگریزی میں ہیگر کہتے ہیں، سیدہ ہاجرہ ایک موقع پر صفا مروہ کے درمیان تیز تیز چلی یا دوڑی تو وہ ایسا موقع بن گیا کہ خدا تعالیٰ نے اس کا ماضی نہیں مد نظر رکھا، اس کے مستقبل کے متعلق فیصلہ دے دیا کہ جو آدمی یہاں حج کے لیے آئے گا اگر یہ صفا و مروہ کے درمیان وہ سعی نہیں کرے گا تو پھر اس کا حج اس معنی میں قبول نہیں ہوگا جس میں ہونا چاہیے۔ اس سے کیا پتہ چلا مائی ہاجرہ کیا کر رہی تھی؟ مائی ہاجرہ ایک نبی اور رسول کی بیوی تھی اور دوسرے نبی اور رسول کی ماں تھی، لیکن پہلے نبی نے اعلان کیا ہوا تھا، دوسرے نے بھی اعلان نہیں کیا، چھاتیوں میں دودھ نہ رہا۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا رب انی اسکنتو من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، مولا کریم نے اپنی بعض اولاد کو، اس سے پتہ چلا من تبیزیہ سے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بولی میں یہ بات سمجھائی کہ یہ میرا آخری بیٹا نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی میرے بیٹے ہیں۔ یہ مافی الارحام کا علم ہے۔ بدعقیدہ لوگ موجودہ یہ بات پھیلا رہے ہیں کہ نبی کو مافی الارحام کا علم نہیں ہوتا۔ یہ اصولی طور پر مغیبات خمسہ کے مسائل میں سے ہے، اس میں ذاتی علم کی نفی ہے، ذاتی طور پر کوئی نہیں جانتا، لیکن جن کو خدا علم عطا فرمائے وہ جانتے ہیں، اور اس کی مثالیں متعدد ہیں۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ ایک شخص نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں کھڑا ہوا، کہا بتائیں میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیرا باپ فلاں، اس کا نام نہیں لیا جس کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ گھر جا کے اپنی ماں سے پوچھا سچ بتا تو نے کوئی خیانت کی ہے؟ اس نے کہا تیرا باپ بڑا امیر آدمی تھا، میں دیکھا کہ وہ نامرد ہے، بچے نہیں پیدا کر سکتا، میں نے ایک گڈریے سے بدکاری کی اور تجھے حاصل کیا۔ اس وقت اس کو سمجھنا پڑا کہ نبی کو غیب کا علم ہوتا ہے، جو کبھی ماں کے پیٹ میں تھا اور اس کے آنے کے عوامل کو یہ جانتے ہیں سرکار۔ یہ تو اس وقت کی شہادت ہے نا جب وہ ماں کے پیٹ میں آیا ہے۔ ماں کے پیٹ میں اصلی باپ کے ذریعے سے وہ نہیں آیا بلکہ ایک ناجائز باپ کے ذریعے سے آیا ہے، تو سرکار کو اس وقت کا علم ہے، پر اس علم کو ہم ذاتی علم نہیں کہتے۔ نبی کے سارے علوم عطائی ہوتے ہیں، اس لیے جس جگہ قرآن نے یا حدیث نے علم کی نفی کی، علم غیب کی، وہ علم غیب وہی ہے جو ذاتی ہے۔ ذاتی علم غیب سوائے ذات باری کے کسی کو بھی نہیں ہے، لیکن اللہ عطا فرمائے تو اور مانے بھی کوئی نہیں ہے۔ حاکم کے اندر ایک حدیث ہے، جس وقت سرکاری دو عالم علیہ السلام غزوہ بدر سے واپس آئے تو راستے میں ایک شہرائی مل گیا، اس نے سرکار کو کے بارے میں سنا کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اس نے آ کر کے فوراً پرکھنا چاہا۔ پرکھا کس ذریعے سے؟ تولا، ماپا، یا پیسے مانگے یا اپنی قیمت بتائی؟ نہیں،
اس نے صرف یہ پوچھا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو بتائیں اس میری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اسلام کی آمد سے پہلے بھی غیب کا جاننا یہ عوام میں نبی کی پہچان تھی۔ نبی کا یہ مابعد امتیاز سوسائٹی نہیں جانتی، نبی جانتا ہے۔ آپ نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا، پھر وہ مڑ کے ادھر سے آ گیا، انہوں نے کہا مجھے بتائیں کہ اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے۔ سرکار نے اپنا چہرہ مبارک پھر پھیر لیا۔ جب 3 مرتبہ اسے کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک سرکار کی محفل میں بیٹھنے والوں کا رنگ کیا ہے، درفشانی نے تری قطروں کا دریا کر دیا۔ اس کو تنہائی میں لے گئے، تنہائی میں لے جا کے کہا فلاں تاریخ فلاں درخت کے نیچے اونٹی کو بٹھا کے اس کے ساتھ تم نے بدکاری کی، اس کا بچہ اس کے پیٹ میں ہے۔ اب وہ جناب شرمندہ بھی بڑا ہوا اور یہ بات بھی سمجھ آ گئی جب نبی کے غلام جانتے ہیں نبی خود کیوں نہیں جانتا۔ تو اب بدنا اس جانور کا نام ہے جس کو قربانی کے لیے مختص کیا ہے۔ جب صرف نسبت اچھے مقام سے ہو جائے تو اس کی تعظیم واجب ہو جاتی ہے۔ تو جو نبی کریم علیہ السلام کی پشت سے پیدا ہوئے ہیں، جو سرکار کی اولاد ہے، ان کو تعظیم نہ دینا یہ بے ایمانی کی قسم کا کام ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کننا نعرف المنافقین ببغضہم علیہ، ہم لوگ جناب علی مرتضیٰ کے بغض سے منافق کو پہچان لیتے تھے، ویسے نہیں پہچانا جا سکتا تھا۔ اس کا مطلب یہ بیروپیے اس وقت بھی تھے۔ اگر اس وقت نبی کے زمانے میں ان کا ہونا ممکن ہے تو آج کے زمانے میں کیوں ہونا ممکن نہیں؟ کہا ان کی داڑھیوں میں فرق تھا، کہا نہیں داڑھی بڑی پوری رکھی ہوئی تھی، مونچھیں میں اچھی طرح منڈی ہوئی تھی اور پانچے پہ خوب اوپر اٹھاتے تھے، اگلی سبوں میں کھڑے ہو کر کے اقامتیں کہتے تھے، اذانیں کہتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، مگر تھے منافق۔ اگر نبی کی بارگاہ میں سارے شرعی قواعد پورے کریں مگر اندر سے ان کی حالت ایمان کی نہ ہو، وہ صرف کس طرح پہچانے گے؟ آل بیت کے بغض سے۔ معلوم آج بھی اگر آل بیت کا بغض کسی کے سینے میں ہے اس کے مطلب سمجھ لیا جائے۔ اس سے ایک مسئلہ صوفیہ کا سمجھ آتا ہے، کہتے ہر کے خاد ہم نشینی با خدا او نشینت در حضور اولیاء، جو اللہ کی مجلس میں بیٹھنا چاہے وہ ولیوں کی مجلس میں بیٹھے۔ دیکھو ایک گائے جس کو گوبر لگا ہوا ہے، پیشاب لگا ہوا ہے، اس کو اتنی بزرگی مل گئی کہ من یعظم شاعر اللہ فإنها من تقوی القلوب، تو جب وہ نیکوں کی مجلس میں آئی تو اس کی زندگی بدل گئی، اس کی تعظیم نیکوں پر بھی واجب ہو گئی اور بدوں پر بھی ہو گئی، اور ثابت کیا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو اللہ کی نشانی ایک جانور ہی نہیں بلکہ وہ مقامات بھی نشانی ہیں کہ جن سے اللہ والے گزر گئے۔ اس پر امام فخر الدین رازی نے بہت خوبصورت لکھا، کہا یہ ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ کیوں کہا؟ دراصل بات یہ تھی، اس کا سیاق و سباق پیچھے سے کانٹیکس جو آ رہا ہے، کانٹیکسچوئل اسٹڈی انتہائی ضروری ہے۔ یہ ربط آیات، پہلے اس سے اس کا کیا تعلق ہے، پیچھے سے اس کا کیا تعلق ہے۔ اوپر آئی آیتیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ان کو مردہ مت کہو جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے۔ اور بدیہیات میں سے ہے کہ قامت قتل ہو گیا ہے، شہید ہو گیا ہے، اس کی بیوی نے عدت گزار کے نکاح ثانی کر لیا ہے، اس کی جائیداد وارثوں میں تقسیم ہو گئی ہے، اس کا فوتی نامہ چڑھ گیا ہے، زندوں کے کھانے میں سے اس کا نام خارج کر دیا گیا ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھی گئی ہے، دفن کر دیا گیا ہے۔ اب عقل کا کوئی شعبہ بھی اس کی حمایت نہیں کرتا کہ وہ زندہ ہے۔ رب نے کہا یہ ہم نے کب بتایا ہے کہ ہم انہیں اپنے دین کا جو کنسٹرکشن ہے وہ تمہاری عقل کے مطابق کی ہے۔ بے شمار چیزیں ہوں گی جو تمہاری عقل میں نہیں ہوں گی لیکن ان کا وجود موجود ہوگا، جیسے اپنے روح جو تمہارے بدن کے اندر ہے، اس کے مطلب جانتے ہو کیا ہے؟ وہ تمہارے اندر رہتی ہے اور ہر وقت تم اس سے اس کو استعمال کرتے ہو۔ جب تمہارے اندر رہ کے وہ تمہاری سمجھ میں نہیں آئی، اس کا مطلب یہ ہے بے شمار چیزیں ایسی ہوں گی جو فی الواقعہ ہوں گی مگر تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ کرتے کرتے آگے قرآن نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، آگے کے لیے ترغیب دی، کہا یہ جو صرف قتل ہوئے صرف ایک یہی رجسٹر نہیں، آئندہ یہ رجسٹر کھلا ہوا ہے، جس کے جان کو، مال کو، ہر چیز کو آزمائیں گے وہ پورا اترے گا، وہ اسی کھاتے میں سے ہوگا۔ لیکن سوال اٹھا جس کی بیوی بیوہ ہو گئی، جس کے بچے یتیم ہو گئے، جس کی جائیداد تقسیم ہو گئی، جس کا جنازہ پڑھ لیا گیا، جس کو قبر میں دفن کر دیا گیا، اس کو مردہ کیوں نہ کہیں؟ عقل کہہ دیا یہ مردہ ہے۔ رب نے اس کے جواب میں فرمایا ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، تم تو ان بندگان خدا کو مردہ کہتے ہو جو ہمارے راستے میں جیے اور مرے، میں ان مقامات کو بھی مردہ نہیں کہتا جن مقامات سے وہ گزر گئے، ان کی گزرگاہیں بھی ہمیشہ کی زندگی رکھتی ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ جانور بھی قیامت کے میدان میں آل اللہ کی محبت کی وجہ سے جنت میں جائیں گے۔ مثلا آپ سمجھیں کہ جو اصحاب کہف کا کتا ہے وہ جنت میں جائے گا، یہ اسلام کا متفقہ عقیدہ ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں، نہ سنی کا، نہ شیعہ کا، نہ وہابی کا۔ لیکن علت معلوم کرو
علت معلوم ہو جائے تو معلول موجود ثابت ہو جاتا ہے. جس وقت وہ ڈیسیس دقیانوس کو ڈیسیس کہتے ہیں انگریزی میں، جس سے وہ بھاگ کر جنگل کی طرف جا رہے تھے، ان کو یہ خیال تھا جس جگہ جا کے ہم چھپیں گے یہ ہمارے ساتھ کتا ہے، کسی اپنی فطرت کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے یہ بھونکے گا، ہماری نشاندہی ہو جائے گی، اس لیے اس کو انہوں نے پتھر مارے کہ یہ واپس لوٹ جائے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے کتے کو قوت گویائی عطا فرمائی. اس نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں میں بھونکوں گا نہیں، بھوکا مر جاؤں گا، لیکن میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، مجھے اپنے سے مت بھی چھوڑو، میں تمہارا بچھوڑا قبول نہیں کرتا. اب جناب کتے باتیں کیا کرتے ہیں، معلوم ہے بندگان خدا کی محبت سے جانوروں میں قوت گویائی آ جاتی ہے. اب جناب وہ ساتھی ان کے رہ گیا، اور آج تک اس کی نشانیاں مختلف وقتوں میں دیکھی گئی ہیں اور پہچانا گیا کہ یہ وہ غار ہے جن میں وہ آ کر کے چھپے تھے. اب بتاؤ کتے کی کیا نیکی ہے، کتے کو جانے کے لیے جنت میں جانے کا کیا استحقاق ہے، اس کی علت کیا ہے؟ اس کی علت اللہ کے ولیوں سے وابستہ رہنا. تو جتنے مسلمان سن رہے ہو سب سے کہتا ہوں، عرب میں رہتے ہو، عجم میں رہتے ہو، اردو بولتے ہو، انگریزی بولتے ہو، عربی بولتے ہو، کالے ہو، گورے ہو، کسی صفت کے کوئی سے بندے ہو، مگر اللہ سے محبت رکھتے ہو، یقین رکھو المرء مع من احب، ہر آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس کی محبت ہے. اب ظاہر ہے ہم لوگ یاد کرتے ہیں دیکھو ثقلین کو، ان کا نام لیتے ہیں، ان کے عرس مناتے ہیں اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے، خواجہ غریب نواز کا نام لیتے ہیں، بڑی محبت سے ان کا دن مناتے ہیں، کس امید پر کہ جس کے ساتھ محبت ہے اس کے ساتھ اٹھے گا. ہم ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن سے محبت کرتے ہیں. حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، خاتون جنت مولا مرتضیٰ، ان کا ذکر اچھائی سے کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں. ہم ان جیسے نہیں ہیں، نہ ان جیسے کبھی بن سکتے ہیں، مگر ان کی محبت کی وجہ سے ان کا ساتھ ہمیں ضرور نصیب ہوگا، کیونکہ یہ جو فرمایا المرء مع من احب، یہ موجبہ کلیہ ہے، منطق کی روح سے یہ ہمیشہ قائم رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. تو ایک کتا جو ناپاک مخلوق ہے اس کا جنت میں جانا کیسے ہوا، وہ جنت کا حقدار کیسے ہوا؟ کہا اس کے کتا ہونے کو ہم چیلنج نہیں کرتے. بلم باورا نے نبی کی مزاحمت کی تھی، اس کا چمڑا اتار کے اس کتے کو پہنائیں گے، وہ انسانی شکل میں جنت کے اندر جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے حیاتیں بدلی جا سکتی ہیں ولیوں کی محبت سے، ان کی کرامت سے، ان کی صحبت سے، وہ باتیں ہو سکتی ہیں جو کبھی ہونے والی نہیں ہوتی. اس جگہ قرآن نے کہا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، بدنہ جسے کہتے ہیں وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. میقات میں کھڑے ہو کے آپ نے ایک جانور کے گلے میں چیترا ڈال دیا، وہ بدنہ بن گیا. اس میں کتنی نفلیں آپ نے پڑھی ہیں، کتنے تہجد پڑھے ہیں. معلومات صرف جانور کو اس نام سے مخصوص کرنا، اس نے اس کے اندر تبدیلی پیدا کی ہے. تو جب اولاد رسول کے ساتھ آپ برتاؤ کریں، ان کی نسبت رسولی کو تسلیم کریں کہ ان کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق ایسا یہ ٹوٹے گا نہیں. یوم ینقطع کل سبب و نسب الا سببی و نسبی، قیامت کے میدان میں سارے رشتے ٹوٹیں گے لیکن میرے والا رشتہ نہیں ٹوٹے گا. تو اب یہ جانور کی بحث تھی کہ جانور کو تیار کیا ہے، لیکن محض پیسوں کی بچت سے مریل جانور خریدنے، پل صراط پر وہ سواری بنے گا، ایسا نہ ہو کہ وہ سواری اس کو بھی لے کے جہنم میں چلی جائے. وہ ساتھیوں کو جو میں نے پیسے بھیجے ہوئے تھے اس کی مناسبت سے جو بڑے جانور ہیں ان میں 1 لاکھ روپے کا ملا ہے، نہیں تو 1,20,000 1,30,000. میں نے کہا کوئی کمزور جانور نہیں خریدنا. اور کل ہم نے صبح ان کو مزید پیسے بھیجنے ہیں، 13.5 لاکھ روپیہ ان کے پاس موجود تھا. تو 13 بڑے جانور اور 6 چھوٹے جانور انہوں نے خریدنے تھے. ان کو تاکید کی ہے قربانی کرنی ہے تو اخلاص سے اور سچائی سے اور بھرپور طریقے سے کرو، خدا کے معاملات میں ٹھگی نہ کرو. یہ 6 سال میں فرض کس نے ہوا؟ یہ جو آیت ہے لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، قرآن کہتا ہے ان چیزوں کے مطلب سوال مت کرو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کی جائیں تو پھر تمہیں اچھی نہ لگے. سرکار فرماتے ہیں حج فرض ہے. یار حج میں کیا ہے؟ جانا ہے، کہیں دوڑنا ہے، کہیں ٹھہرنا ہے، لیکن اس کے اندر سرکار نے پورا کورم جو ہے نا وہ واضح کر دیا. فرمایا ایک تو جاتے ہو، تم جاتے وقت جو عرفات کے میدان میں ٹھہرنا ہے، یہ ایسا فرض ہے اگر یہ رہ جائے نویں ضلع جا کے صبح سے لے کر کے شام مغرب تک اگر وہاں نہیں ٹھہر سکے ہو، یہ اج گیا ہے، آئندہ سال تمہیں پھر کرنا پڑے گا. لیکن سرکاری دور کے سامنے چند اعلانات ایسے ہیں جو 5 نمازوں میں نہیں کیے، جمعے کی نماز میں نہیں کیے، عید کے موقع پر نہیں کیے، تو میدان عرفات میں کیے. اس سے یہ پتہ چل جائے گا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم نے چیز کی اہمیت کو پہچانا.
اماد الدین ابن کثیر اپنی تفسیر ابن کثیر میں اس آیت کے تحت کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ کہا یہ کب فرمایا؟ کب؟ جس وقت ذی الحجہ کے 9 تاریخ تھی، سرکار نے خطبہ دیا، خطبے میں کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا پیغام رسان آنے کا چانس ہے، اگر وہ آ جائے اور مجھے خدا کی طرف سے بلاوا آ جائے، مجھے لبیک کہنا پڑے گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے بعد تم کیا کرو۔ ختم نبوت کے لیے بھی بڑی سے بڑی یہ دلیل ہے کہ سرکار کو اس بات کا پتہ تھا کہ میرے بعد نئی نبوت میں کے معاملے بھی چھڑیں گے۔ اسے بتایا کہ نئی نبوت نہیں آئے گی، اسی نبی کا فیضان آئندہ بھی کام آئے گا۔ اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ کہا میں تمہیں 2 بلند پایا چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ نام کیا لیا؟ نام لیا ایک قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک آل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یعنی قرآن کے ساتھ بڑی چیز کون سی شمار ہوتی ہے؟ گا آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان دونوں سے وابستہ رہو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ موجودہ وقت کا بدعقیدہ آدمی اس کے مقابلے میں یہ حدیث پیش کرتا ہے کہ میں تمہیں 2 بلند پائے چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک حدیث۔ اس حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ جو فقہاء میں سے نہیں ہے، مجتہدین میں سے نہیں ہے، صحابی ہیں یقیناً، مگر اس جگہ انہوں نے کہا کہ میں حدیث چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اس کا راوی جو ہے درمیان میں ٹوٹتا ہے، اس لیے یہ حدیث مرسل کہلاتی ہے۔ جس نے یہ روایت کی ہے اس کی سرکار سے ملاقات نہیں، اور وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کا حوالہ نہیں دیتا، اپنا حوالہ دیتا ہے کہ سرکار نے یوں فرمایا۔ جس وقت کوئی راوی سرکار کے صحابی سے بات سن کے صحابی کو بیچ میں سے کاٹے اپنا نام لے، اس حدیث کا نام ہے حدیث مرسل۔ حدیث مرسل کے معتبر ہونے کے 2 بندے قائل، ایک امام شافعی، ایک امام ابو حنیفہ، مگر اس کے مقابلے میں کہ حدیث مرفوع متصل ملے۔ اور ایسے اکھاڑے میں جس کل روئے زمین کے مسلمان حج کے لیے آئے ہوئے ہیں، اس موقع پر بیان کرنے کا یہی مقصد ہے کہ اس وقت جس آدمی کے سینے میں گداز محبت تھا اور سوزش عشق تھا، آج وہ اس وجہ سے ضرور آیا ہوا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام موت کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ کرینہ اس بات کا کہ سرکار کی موت کا وقت قریب آ گیا ہے، حتیٰ کہ وہ خاتونیں جن کے 9 مولود بچے تھے وہ بھی لے کے آئیں۔ علامہ بدر الدین عینی نے اپنی عمدۃ القاری شرح بخاری میں ان بچوں کو بھی سرکار کا صحابی بیان کیا ہے کہ وہ بھی سرکار کے صحابہ ہیں، حالانکہ وہ دودھ پیتے ہیں۔ اور حضرت محمد بن ابی بکر جن کو متفقہ طور پر آپ کتاب اسماء الرجال نکالیں تو صحابہ میں ان کا نام آتا ہے۔ اس تاریخ وہ 8 مہینے کے ہیں جس تاریخ سرکار کا وصال ہوا، وہ کس طرح صحابی ہو گئے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خواہ بچہ ہو خواہ بڑا ہو، لیکن سرکار کا دیدار وہ کر لے اور بعد منکر نہ ہو، وہ بھی صحابہ میں سے ہے۔ میں نے اپنی کتاب زبدۃ التحقیق کے اندر اس تحقیق کو پیش کیا ہے اور بتایا ہے کہ صحابی کون ہوتا ہے۔ تو اس موقع نے ہم پر واضح کیا کہ حدیث مرفوع متصل جو موجود ہے، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری اس حدیث کے راوی ہیں، ان کی حدیث کو کیوں درجہ استناد دیا جاتا ہے، مستند کیوں ہے؟ اس لیے کہ سرکار کی محفل میں بیٹھے ہیں، سرکار کی محفل کو انہوں نے اٹینڈ کیا ہے، اس حج میں ساتھ ہیں، حضور کے ساتھ ساتھ انہوں نے حج کیا ہے، ارکان حج ادا کیے ہیں۔ اور اماد الدین ابن کثیر اپنی تفسیر ابن کثیر میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جس وقت سرکار نے یہ بات کہی تو دن کا پچھلا حصہ شروع ہوا، اس وقت یہ آیت آئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ یعنی دین تو پہلے بھی مکمل تھا، لیکن آئندہ مستقبل میں جو مسائل پیش آنے والے ہیں ان کا دفاع کرنا بھی اسلام کا کام ہے۔ اب ہم نے وہ چیزیں بھی بیان کر دی جو مستقبل میں آپ کی ضرورت میں آئیں گی، اور اس کے لیے میں نے کیا چیز بتلائی؟ وہ چیز بتلائی جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ میری آل بیت دنیا پوری میں جدھر بھی جاؤ گے وہ ملیں گے۔ یہ جیسے قرآن ختم نہیں ہوگا، اسی طرح میری آل بیت بھی ختم نہیں ہوگی۔ تو پھر حدیث مرفوع متصل کی موجودگی میں حدیث مرسل پر کیسے اعتماد کیا جائے گا؟ اور وہ حدیث سیاستہ کی نہیں ہے، وہ موطا ابن مالک کی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ جو موطا لکھا ہے اس کے اندر ہے، اس کا سیاستہ کے اندر موجود نہ ہونا یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ اگر یہ موطا امام مالک کو ہم معتبر مانتے ہیں، اور جتنے افریقن کنٹری ہیں ان میں قرآن کے بعد سب سے پہلا درجہ موطا امام مالک کو دیا جاتا ہے، لیکن یہ بات انہیں ماننی پڑتی ہے کہ یہ حدیث مرفوع نہیں ہے، یہ حدیث مرسل ہے۔ لیکن ہم جو پیش کر رہے ہیں یہ حدیث مرسل نہیں، حدیث مرفوع ہے، اور میدان عرفات میں یہ پیش ہوئی، اور اس سے ملتے جلتے کلمات مختلف وقتوں میں سرکار نے فرمایا۔ آج کی تاریخ دین کیوں مکمل ہوا؟ کہا اس لیے کہ یہ نہیں بتایا تھا کہ میں جب دنیا سے چلے جاؤں گا
میری موجودگی میں تو دین مکمل ہی مکمل تھا نا. قرآن اپنے احکام کو جاری کر رہا تھا اور میں نبی ہو کر جو سنت کے احکام ہیں وہ میں بتا رہا تھا. یہ دونوں مل کر دین مکمل تھا. لیکن اب جب میں چلے جاؤں گا جو خلا پیدا ہوگا اس خلا کو پر کرنے کے لیے میں نے اپنی اہل بیت کا نام دیا. کتنی مزیدار صورتحال ہے. آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. اور یہ چھٹے سال ہجرت میں سرکاری دور سے جب اعلان کیا کہ آج فرض ہے, اس وقت ایک شخص اٹھا, یا رسول اللہ ہر سال فرض ہے. اس شان نزول میں سرکار کے اختیارات کا جائزہ ہوتا ہے. جو مسلمان حج کرے اس کو سمجھنا چاہیے اس میں عقیدے کتنے ملیں گے. ایک تو فرض ہونا سن 6 میں اور ادائیگی اس کو سن 9 میں. اسے پتہ چلا یہ الفور نہیں ہے بلکہ یہ التاخیر ہے. اس میں تاخیر کی جا سکتی ہے. مرتے دم تک ایک آدمی اس کو مؤخر کر سکتا ہے, لیکن اس کے بغیر اگر مر گیا تو مجرم ہے. اس کو زندگی میں اگر اس کے پاس توفیق ہوئی اور اس نے حج نہیں کیا تو یقیناً گنہگار ہے اور اس کی سزا اسے ہو گئی. اگر اس پر حج فرض تھا لیکن بعد میں حالات خراب ہو گئے اور وہ حج ادا نہیں کر سکا, ایسی حالت میں مر جائے تو پھر مواخذہ نہیں ہوگا, کیونکہ جب مرا اس پر اس وقت حج فرض نہیں تھا. تو اس کے لیے جانور چوز کیے جاتے ہیں. اگر دمبا ہو 6 مہینے کا ہو لیکن دیکھنے میں وہ بڑے جانور جتنا نظر آئے اس کو قربانی دیا جا سکتا ہے. لیکن یہ رعایت صرف دمبے میں ہے. بکرا 1 سال کا ہو یا بھیڑ 1 سال کے ہو تو اس کو قربانی لگایا جا سکتا ہے. اور بچڑی اگر ہو جس کو بیڑی کہتے ہو تو 2 برس کی ہو تو قربانی لگ سکتی ہے. اور بڑے جانوروں کے لیے صحت مند اور تلو مند ہونا زیادہ مناسب ہے, قربانی لگ جاتی ہے. سرکار نے دوسری مرتبہ اس کو ٹالریٹ کیا. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہر سال فرض ہے. سرکار نے منہ دوسری طرف پھیر لیا. تیسری مرتبہ آگے ہو کر پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ ہر سال فرض ہے. معلوم ہوا جو حج کی فرضیت پوچھتا ہے وہ صحابی ہے, مومن ہے, دیندار ہے, نہیں تو اس کو پوچھنے کی کیا غرض ہے. ان سوالات نے واضح کیا کہ وہ مسلمان ہے اور سرکار کی مجلس اٹینڈ کر رہا ہے, سرکار کے واضح کو سمجھنا چاہتا ہے. خواہ اس کے پوچھنے میں کوئی بھی انداز ایسا ہے جو قابل مواخذہ ہے تو وہ الگ بات ہے, لیکن اس کے دین و ایمان میں شک نہیں کیا جا سکتا. سرکار فرماتے ہیں اگر میں ہاں کر دیتا تو ہر سال فرض ہو جاتا. اس کا مطلب یہ ہے سرکار کی ہاں اور نہ میں فرضیت اور عدم فرضیت کیا حکام ہے. سرکار کو قانون سازی میں کیسا درجہ حاصل ہے. اس وقت پوری دنیا میں جو قانون بنتے ہیں لیجسلیٹو کونسل میں پہلے ایک ریزولوشن پاس کیا جاتا ہے, ایک تجویز دی جاتی ہے, اس کا مسودہ پیش ہوتا ہے. جو اقتدار والی پارٹی ہے وہ لے کر کے اپنے مخالفین کو موقع دیتا ہے, یہ لو اس کی فوٹو اسٹیٹ کرا لو. اور جتنے لیگل ایڈوائزر ہیں ان کو موقع دیا جاتا ہے آپ اس کو چیک کریں کہ آپ یہ فنڈامنٹل لا کے خلاف تو نہیں, جو پرنسپل آف پالیسی ان کے خلاف تو نہیں, ہیومن رائٹس کے خلاف تو نہیں. اللہ حاضر قیاس جتنے بھی بنیادی اصول ہیں قانون کو چیک کرنے کے, اس کی لیگیلٹی کو وہ چیک کریں گے. اگر ہر طرح سے وہ بے عیب ہو, مخالف دھڑا بھی اس کا پوری طرح سے اس کا مطالعہ کرتا ہے, اگر کوئی اس بات ایسی ہو جو بہت اعتراض کر سکتا ہو تو پھر بات ٹل جاتی ہے. یہ قانون بنانے والے اگر ڈر جائیں کہ ہم اس پر دوبارہ غور نہیں کرتے تو اس کو باقاعدہ سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے. سپریم کورٹ اس کو چیک کرے گا. اگر وہ فنڈامنٹل لا کے خلاف ہے اور پرنسپل آف پالیسی کے خلاف ہے, ہیومن رائٹس کے خلاف ہے, تو پھر اس کو باقاعدہ دلائل کے ذریعے سے ثابت کیا جائے گا, اس کی ترمیم پیش کی جائے گی. سپریم کورٹ کا کو اس بات کا اختیار ہے کہ جو اس میں انلیگیلٹی پائی گئی ہے اگر سچ مچ پائی گئی ہو اس کو لیگلائز کرنے کے لیے اس کی سیکشنز میں جو اضافہ کرنا ہے وہ کریں گے. واہ نگاہ مصطفیٰ تجھ پر قربان, سرکار کی نگاہوں کے سامنے سے جو چیز گزری سرکار نے اس پر نفرت کا اظہار نہیں کیا. پوری دنیا ملے اس کی ترمیم کرنا چاہو کہ سرکار کی نگاہوں کی چھلنی سے یہ گزری ہوئی ہے, اس لیے اس پر فنڈامنٹل لا کا اعتراض نہیں کیا جا سکتا, اس کو ہیومن رائٹس کا اختلاف نہیں کیا جا سکتا, اس میں پرنسپل آف پالیسی کا اعتراض نہیں کیا جا سکتا. اب دیکھیں کہ سرکار کہتے ہیں اگر میں ہاں کر دیتا, اس سے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ واضح ہوتا ہے کہ نہیں کہ سرکار مختار کل ہے. سرکار نے ہاں کیا ہوتا تو ہر سال فرض ہو جاتا. تو آج کی فرضیت ثابت ہو گئی. اس میں نیابت کی بحث, شبرما ایک شخص ہیں, ایک آج کے موقع پر حج فرما رہے ہیں تو ایک ساتھ ان کا ہے, تو وہ آدمی کہتا ہے یا اللہ اس حج کو شبرما کی طرف سے قبول فرما. آپ اسے کہتے ہیں تم نے خود حج کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے خود حج تو نہیں کیا ہوا. کہا کسی کی طرف سے نیابت کرنے کے لیے خود حج کیا ہوا ہونا ضروری ہوتا ہے. یہ بدایت المجتہد و نہایت المقتصد, یہ ابن رشد نے یہ کمپیریزن ہولڈ کیا ہے اور کہا اس کو حسر ڈو
کوئی اور آدمی تلاش کرنا پڑے گا جس نے حج کیا ہوا ہے، نہیں تو اپنا بھی حج نہ کیا ہوا ہو تو دوسرے طریقے سے نیابت کرنا چاہے نیابت نہیں کر سکتا۔ اعلیٰ حضرت قیاس یہ 5 فرائض ہیں جن کو ارکان خمسہ کہتے ہیں، 5 بنائے اسلام بھی ان کو کہتے ہیں۔ اتنا کرنے سے آدمی مسلمان ہو جاتا ہے۔ اور ہر وقت یہ کافر کی رٹ جو مفتی حضرات لگائے رکھتے ہیں، قاعدہ اہل سنت والجماعت حضرت علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی آپ نے شرح عقائد کی شرح جو ہے خیالی، اس کے حاشیے اور صفحہ 144 پر یہ دیا ہوا ہے کہ امام ابو حنیفہ سے حوالہ بھی یہ منقول ہے المنتقی میں، یہ تو ساری کتاب میرے پاس موجود ہے، اس کے اندر ہے کہ جن چیزوں کے ماننے سے بندہ مسلمان ہوتا ہے، اسلام میں داخل ہوتا ہے، انہی میں سے کسی کے انکار سے کافر ہوتا ہے۔ ہر اٹھتے بیٹھتے وقت کافر کا یہ اصولی طور پر غلط ہے، عطا کہ ہمارے فقہاء اور مجتہدین نے معتزلہ کو بھی کافر نہیں کہا، خارجیوں کو بھی کافر نہیں کہا، حالانکہ وہ جناب حیدر کرار کے بھی اسلام کے قائل نہیں تھے، مسلمانوں کی جان اور مالوں کو مباح سمجھتے تھے، اتنی برائی تک پہنچے ہوئے تھے، لیکن ہمارے بزرگان نے یہ شیخ ابو الحسن اشعری جو ہیں یہ ان کا قاعدہ ہے، اس کو سب نے اپنایا ہے۔ اور امام ابو حنیفہ کہتے ہیں، میں بھی یہ کہتا ہوں کہ جن چیزوں کے ماننے سے آدمی اسلام میں داخل ہوتا ہے، انہی چیزوں کے انکار سے آدمی اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ یہ ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا ہے، اللہ میرا اور آپ کا خاتمہ سچے دین پر کرے اور موت کے وقت سرکار کا کلمہ پاک نصیب کرے۔